کی عام گڈی تے اے پولیس والے اے سارے پولیس والے چار اے پیچھے لگے موبائل پھڑ لیتے پاکستان میں ایک ریلیجس پارٹی، ایک مذہبی جماعت ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان جب چاہے، اس میں اتنی طاقت ہے کہ جب چاہے وہ پورے پاکستان کو جیم کر سکتی ہے، اور یہ کر کے وہ کئی مرتبہ دکھا چکے ہیں۔ پہلے بھی کئی مرتبہ ایسا ہو چکا کہ تحریک لبیک نے پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا، جس کی بنا پر شہر کے شہر بند رہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں ہم نے دیکھا کیا کچھ ہوتا رہا، لاہور میں بھی، اور اب کل سے لے کر اب تک 24 گھنٹوں کے دوران ٹی ایل پی تحریک لبیک کے ورکرز کی وجہ سے پاکستان کے متعدد شہروں میں، بہت سے ایسے شہر ہیں جو کہ لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، کراچی اور دیگر شہروں میں کئی گھنٹے 6 7 گھنٹے ٹریفک جام رہا، کیونکہ ان کے پروٹیسٹ نکل رہے تھے، کیونکہ ان کے ورکرز باہر نکل آئے تھے اور انہوں نے سڑکوں کو جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا تھا۔ پورے شہر بند تھے اور اس وجہ سے جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پر میڈیسنز نہیں پہنچ پا رہی تھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کووڈ کے دن ہیں اور کووڈ کے اتنے مریض جو ایک بڑی تعداد ہے آج کل ان دنوں میں، وہ ہاسپٹلز میں تھے، ان تک آکسیجن اور جو میڈیسنز ہیں ان کی کمی پڑ گئی تھی، اور جو لوگ گھروں سے باہر نکلے ہوئے تھے، راستے میں تھے، ان سب کی گاڑیاں بند تھیں یا کھڑی تھیں اور وہ جیم تھے اور کہیں نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ یہ کچھ تمام شہروں میں ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان، جو کہ خادم رضوی کی جماعت ہے، جو ان کی کچھ عرصہ پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کے بیٹے سعد رضوی اب اس تحریک لبیک پاکستان جو یہ پارٹی ہے اس کے ہیڈ بن چکے ہیں، اور انہوں نے حکومت پاکستان سے یہ ایک معاہدہ یا کانٹریکٹ کہہ لیں، یہ کیا تھا کچھ عرصہ پہلے نومبر کے مہینے میں، کہ جب فرانس میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی تھی، آپ جانتے ہیں، جس کے اوپر بہت غصے میں آ گئے تھے لوگ، اور ٹی ایل پی نے یہ کہا تھا کہ اس بنا پر جو کچھ وہاں پہ ہوا ہے، وہ جو کچھ جو ہے وہ ایسی چیزیں بنائی گئی تھیں اور کچھ ایسی اسکیچز وغیرہ، تو اس کے اوپر یہ کہا گیا تھا کہ اب یہاں پر جو فرینچ ایمبیسیڈر ہے اس کو نکالا جائے، اور فرینچ ایمبیسیڈر کو نہ صرف نکالا جائے بلکہ وہاں پر اپنا بھی کوئی ایمبیسیڈر نہ بھیجا جائے، اور فرینچ جو پروڈکٹس ہیں ان کا بھی بائیکاٹ کیا جائے۔ جب یہ مطالبات لے کے ٹی ایل پی حکومت کے پاس پہنچی تو حکومت نے ٹائم مانگا، ظاہر ہے، اور نومبر کے مہینے میں وہ یہ کہا گیا تھا کہ فیبرری تک یہ کر لیا جائے گا، باقاعدہ پارلیمنٹ میں یہ بات کی جائے اور یہ کہا جائے، انہوں نے یہ کہا تھا۔ فیبرری کے مہینے تک یہ نہیں ہوا، اس کے بعد مارچ کا مہینہ، اور اب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم دھمکی دی تھی، گو کہ مطلب ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ تو کئی مرتبہ پہلے بھی جو ہے وہ اس طرح کی دھمکیاں دے چکے ہیں۔ حکومت کو ٹی ایل پی کی طرف سے یہ دھمکی دی گئی تھی کہ اگر آپ نے ہماری یہ بات نہیں مانی، جو کہ آپ نے معاہدہ جو ہے وہ توڑ دیا ہے اور ہمارے درمیان جو بات ہوئی تھی اس پہ آپ نے عمل نہیں کیا، تو ہم 20 اپریل کو 20 اپریل کو ہم پورے ملک کو جام کر دیں گے اور ہم ایک بہت بڑا پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں اور ہم دھرنا دیں گے، بیٹھ جائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ آگے رمضان بھی شروع ہونے لگا ہے، تو اس وجہ سے حکومت کے لیے بڑی مشکل کا ٹائم تھا کہ وہ کیا کرے، تو سعد رضوی کو اریسٹ کر لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا کل کے روز۔ ان کو گرفتار کرنے کی دیر تھی کہ ان کے ورکرز نے ٹیلی فون کر کے ایک دوسرے کو کالیں کرنی شروع کر دیں۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو ویڈیوز جو ہیں اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے ورکرز کو باہر نکالا گیا، اور ورکرز جب باہر نکلے تو انہوں نے پورے کی پوری روڈز بند کر دیں، اور تمام پاکستانی جو ہیں وہ گھروں میں دبک کے بیٹھے ہوئے، جو گھروں میں تھے اور جو باہر تھے وہ بیچارے گھر نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہاسپٹلس کا کیا حال تھا وہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا۔ تو جو ان سے بات چیت کرنے پہنچے ایک فوج کی طرف سے، تو یا جو بھی وہاں پر جو ہے وہ ایک محافظ تھے یا وہ جو بھی فوجی وردی میں، انہوں نے، میں سن رہی تھی جو ویڈیو ہے اس میں انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ حقوق العباد، لوگوں کے جو حقوق پہلے ہوتے ہیں تو آپ یہ خالی کریں، میں آپ کا دھرنا جو ہے ہم ختم نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دھرنا اب جاری رہے گا، اب یہ پروٹیسٹ مزید زور پکڑے گا، یا پھر دوسری صورت میں حکومت کو سعد رضوی کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو کیا حکومت اس معاملے پر گھٹنے ٹیک دے گی اور سعد رضوی کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کے تمام مطالبات مان لیے جائیں گے؟
اگر آپ نے یہ سٹیپ لینا تھا تو خود سے لینا چاہیے تھا. میرا خیال ہے کہ یہ سٹیپ اگر آپ نے لینا تھا کہ آپ کو کسی چیز پہ اعتراض ہے کہ ایسا ہوا ہے فرانس میں, تو آپ خود یہ سٹیپ لیتے اور ایمبیسیڈر کو نکال دیتے. اب تو آپ, اس کا مطلب یہ ہوگا اگر آپ نے یہ بات مانی کہ آپ کسی جماعت کے مجبور کرنے پر, کہ آپ کو دھمکی دی گئی ہے کہ ہم بند کر دیں گے پورا ملک, اور اس کے کہنے پر آپ یہ کر رہے ہیں. تو دونوں صورتوں میں سچویشن جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی جماعت یہ کچھ کرنا چاہے, اس کو کھلی چھوٹ ہے, کھلی اجازت ہے, وہ یہ سب کچھ کر سکتی ہے. پورا ملک جیم کر دیں, پورا ملک بند ہو جائے اور لوگوں کو اتنی مشکلات کا سامنا ہو اور اس کا کوئی حل نہ ہو. اور دیکھیے, جن جو ہے نا آپ بنا تو سکتے ہیں, رگڑ کے چراغ جن آپ بلا سکتے ہیں, جن کو واپس بوتل میں نہیں ڈالا جا سکتا. یہ بات یاد رکھیے گا, جن کو واپس بوتل میں ڈالنے کے لیے آپ نہیں ڈال سکتے آپ, اور اگر آپ ڈالیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا. ہمیں یاد ہے جب خادم رضوی کا فیونرل ہوا تھا تو مینار پاکستان پر اتنے لاکھ لوگ تھے, اور اس کے بعد وہاں پر جو ان کا سلوگان تھا, وطن سے جدا کرنے کی بات, مار دینے کی بات, وہ والے وہاں پہ نعرے لگے تھے جو کہ نہیں لگنے چاہیے تھے. مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کے آپ ایسی بات کریں. اینی ویز وہ بات کی بات ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ان کی گریو بنائی گئی وہ ان کے گھر کے اندر ہی بنائی گئی ہے. اینی ویز یہاں پر کچھ بھی ہو جاتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر تو اب یہ سوچا جائے, یعنی کوئی کسی کو, آپ ایک اگر چھوٹی سی ریلیجس پارٹی کو نہیں سنبھال سکتے اور وہ پورے ملک میں دنگا فساد کر دیتی ہے, اور دوسری طرف آپ کا جو امیج باہر جاتا ہے. اور ایک اور بات آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ FATF میں نام ہے, وہاں پہ ہمیں اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ سب دیکھنے کے بعد کیا یہ نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کا جو آرڈر ہے وہ تو ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھ میں ہے, وہ ایک ریلیجس پارٹی کے ہاتھ میں, وہ جب چاہے جو ہے وہ اس کو چلا سکتی ہے, وہ جو کہے گی آپ کو ماننا پڑے گا. اب آپ کیا کریں گے؟ اب یا تو آپ ان کو چھوڑیں گے, ان کے مطالبات مانیں گے, اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آلریڈی ان کے ورکر بھی اس میں جاں بھاگ ہو چکے ہیں, اور لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, جتنی مار پیٹ ہوئی ہے, جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں, جتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں. تو یہ ایک انتہائی ایمبیرسمنٹ کی صورتحال ہے. میرا خیال ہے کہ یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک ویڈیو جو آئی جس میں ہم نے دیکھا, جس کے اوپر بڑی تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اسی دوران 2 فوجی ایک فوجی گاڑی میں ہیں اور وہ بھی انہی کے ساتھ مل کر نعرے لگا رہے ہیں. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات اس لیے نہیں ہے پاکستان میں کہ ہر ایک کا مائنڈ سیٹ یہ ہے, ہر ایک کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو اندر سے بہت زیادہ ہر کوئی مذہبی ہے, اور اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو یہ کیا جا رہا ہے وہ دراصل مذہب کے لیے نہیں کیا جا رہا. اگر آپ لوگوں کو تنگ کریں تو یہ مذہب کے لیے نہیں ہے, اس سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, اس سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا آپ جو کچھ کر رہے ہیں. تو یہ سمجھ نہیں آتی ہر ایک کا مائنڈ سیٹ. اس مائنڈ سیٹ کو جو ہے اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ فوجی بھی جو ہے وہ بھی وہاں پہ گاڑی پہ کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے ہیں. اور وہ جو ایک قانون بنایا گیا تھا تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو خود بجائے خود مذاق اڑانے والی بات ہے اپنے ادارے کا. پھر ان کے اوپر بھی آپ جو ہے وہ 5 لاکھ ان کو بھی فائن کر دیں یا 2 سال جیل کے لیے بھیج دیں, جتنی جگہ ہزائی اس ویڈیو کی وجہ سے پوری دنیا میں ہو رہی ہے.